اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی دعوت النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المولانا صاحب العصر والزمان اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد ایک اور صلوات اہل بیت کے نام پر ہدیہ فرمائیے اللہم صل علی محمد و آل محمد اور اگر گرانہ گزرے طبیعت پر اور مناسب سمجھیں تو تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند اللہم صل علی محمد و آل محمد جزاک اللہ بہت جگہ ہے یہاں پر اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو خواجہ حسن رضا خواجہ احسن رضا خواجہ حسین رضا خواجہ مہدی رضا کے مرحومین اور اس کے علاوہ تمام مرحومین مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ بالاخص رہبر معظم کی روح کے ایصال کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند عزیزان گرامی قدر اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا وہ اللہ لائق حمد و ثنا ہے کہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوں تو علی جیسی ہستی ہوں وہ خدا کیا ہوگا جسے علی سجدہ کرے اور پروردگار عالم کی کیا طاقت ہے ہم میں کہ اس کی حمد و ثنا کریں لیکن بہرحال حکم ہے تو ہم اپنا حصہ ملا لیتے ہیں عزیزان گرامی قدر آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو آہستہ آہستہ اپنے مراحل طے کر رہی ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین دونوں آ چکے ہیں اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے ڈھونڈنا تم نے ہے سمجھنا تم نے ہے کہ یہ نور اور کتاب مبین کیسے ملیں گے اسے اگر پانا ہے اگر نور کو واقعی پانا ہے تو حقیقی نور کے پاس جانا پڑے گا اور پھر وہ نور آگے کے نور کے مراحل طے کرے گا وہ آگے کے نور کے بارے میں بتا دے گا کہ نور کیا ہے اب دیکھیے کہ اللہ نے دو چیزیں نور اور کتاب مبین دونوں ایک ساتھ دے دیں لیکن الفاظ کا چناؤ دیکھیے پروردگار عالم نے الفاظ کی ترتیب کس طرح رکھی کہ بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب آئے ہیں صرف کتاب نہیں آئی کہ بھائی کوئی کہہ دے کہ ہم نے کتاب پڑھ لی اور ہو گیا نہیں اس کے ساتھ نور کو سمجھنا ضروری ہے کوئی ایسا نور ہونا چاہیے جو کتاب کو سمجھائے بھائی کچھ تو ایسا ہو اب دیکھیے کہ اللہ نے جب نور کو بھیجا جج صاحب آگے تشریف لے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے
دو چیزیں، نور اور کتاب مبین۔ اب اللہ نے، کل یہاں پہ بات رکی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو ماحول کچھ اور تھا۔ اب وہاں پہ جو زمانہ تھا، جو ماحول تھا، لوگ شراب پی رہے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، وہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا۔ جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں اس معاشرے میں، اتنی برائیاں جتنی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ سب برائیاں تھیں۔ توجہ فرمائیے گا، گفتگو ابھی ابتدائی مراحل میں۔ جتنی برائیاں تصور کر سکتے ہیں وہ ساری برائیاں اس معاشرے میں تھیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ لیجئے کہ فلاں نبی کے زمانے میں فلاں برائی تھی۔ مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص برائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص برائی تھی۔ لیکن جتنے انبیاء آئے، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، انسانیت آگے بڑھتی رہی، انسان آگے بڑھتا رہا، تو ہر طرح کی برائی اس معاشرے میں تھی۔ جب اللہ نے، توجہ، جب اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ معاشرہ مکمل طور پر گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق کو بھیج دیا۔ اب سب سے بہترین اور سب سے افضل بنا کر بھیجا، تو جتنی برائیاں تھیں ان کا خاتمہ کس نور سے ہوا؟ بھائی نور مصطفیٰ سے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے۔ جتنی برائیاں تھیں ان کا خاتمہ نور مصطفیٰ سے ہوا۔ شراب نوشی کا خاتمہ نور مصطفیٰ سے ہوا۔ بیٹی کی توہین کرنے کا خاتمہ نور مصطفیٰ سے ہوا۔ وہاں پہ چوریوں کا خاتمہ نور مصطفیٰ سے۔ جتنی برائیاں آپ کہہ لیں، یہاں تک کہ لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ہر برائی کا خاتمہ نور مصطفیٰ سے ہوا، اور بت کتوں کا خاتمہ مرتضیٰ کے نور سے ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ تو بھائی دو چیزیں آ گئیں، نور اور کتاب مبین، اور تحقیق کے ساتھ آئیں، بتحقیق آئیں۔ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی انتظار کر لے یا پھر کوئی شک شبہ کی گنجائش ہو۔ لیکن واضح طور پر قد جاءکم، یہ طلاب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جامعۃ المنتظر ہے، پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جب ماضی کا صیغہ استعمال ہو، جاء یعنی آئے، مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھیے، جاء لفظ ایک آیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، جاء یعنی آیا، لیکن جب اس کے پہلے، اس سے پہلے قد کا اضافہ ہو جائے تو وہ تحقیق کے معنی میں آ جاتا ہے کہ بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین دونوں آ چکے۔ جس کام کے لیے اللہ بتحقیق کہہ دے، زمانہ اب کس انتظار میں کہ اب کون آئے گا، کون آ کر سمجھائے گا؟ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ایک ایسی کتاب دے دی، اس نور کے حوالے کر دی۔ وہ نور جب دنیا میں آیا، ایک ایسی کتاب لے کر آیا جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بھائی ایک معمولی سی کتاب ہے، بظاہر نظر آتی ہے، معمولی سے مراد یعنی ایک عام کتاب جو دوسری کتابوں کی طرح ہوتی ہے، ایک عام سی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ اٹھائیں، آپ رکھیں، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ کتاب زمین کی باتیں بھی کرے گی، زمین کی گہرائی کی باتیں بھی کرے گی، یہ کتاب آسمان کی باتیں بھی کرے گی اور معراج کی باتیں بھی کرے گی۔ اس کتاب کے اندر تمام تر چیزیں پوشیدہ ہیں، لیکن ایک جگہ پر آگے بڑھیں گے، سورہ یاسین میں 12 نمبر آیت میں فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو احصا کر دیا، ہر شے کو لا کے سمیٹ دیا امام مبین میں۔ میرے ساتھ رہنا۔ اچھا، ادھر کہا ہر چیز کا تذکرہ کتاب مبین میں ہے، ہر شے کا تذکرہ امام مبین میں ہے، جو کچھ ہے وہ کتاب مبین میں، بلکہ کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ قد جاءکم من اللہ، نور اور کتاب مبین، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور ادھر بڑھ کر کہہ دیا کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا۔ پروردگار یہ کیا ہے بھئی، یہ کیا ہے؟ ایک جگہ پر کہا کتاب مبین اور ایک جگہ پر کہا امام مبین۔ اب امام مبین کون ہو؟ میں امام مبین کو کہاں سے لاؤں؟ بھئی کتاب مبین اور امام مبین، موضوع میرا نور اور کتاب ذہن میں رہے۔ دو جملے دونوں قرآن میں استعمال ہوئے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین دونوں آ گئے۔ پھر قرآن ہی نے کہا کہ ہم نے ہر شے کو کل شیء احصیناہ جمع کر دیا، لا کر رکھ دیا کہاں؟ امام مبین میں۔ پروردگار ان کو آج تک کتاب مبین سمجھ میں نہیں آئی۔ اب امام مبین کہاں سے سمجھیں؟ کوئی ایسا ہو جو کتاب کے رموز سے واقف ہو، جس کو پتا ہو یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، جس کو کتاب کے ہر معنی کا پتا ہو، یا یوں کہوں کہ کتاب جس کا قصیدہ پڑھ رہی ہو۔
بھئی امام مبین تلاش کرنا ہے نا، اب ایک دفعہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنی بز میں تشریف فرمائیں. کچھ لوگ آئے، اس آیت کو سنا، اور سننے کے بعد آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ تو ایسے لوگ تھے کہ کیا کہیے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اچھا اب کیا ہے کہ بعد کیا ہونا چاہیے؟ انتظار ہونا چاہیے کہ اب جواب آئے گا. فوراً کہنے لگے کہ امام مبین سے مراد تورات ہے. فرمایا نہیں. اب یہ امام مبین کا پوچھنے آئے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو تو امام مبین میں رکھ دیا. اب کیا کریں یا رسول اللہ؟ امام مبین سے مراد تورات ہے. فرمایا نہیں. کہا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. زبور ہے؟ فرمایا نہیں. اب طے ہو گیا تو قرآن ہی ہوگا. اب سوال کرنے لگے یا رسول اللہ امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ فرمایا نہیں. اب یہ جو نہیں آ گئی نا چوتھی والی نہیں، اس چوتھی نہیں نے ان سب کو پریشان کر دیا کہ جب امام مبین سے مراد تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ابھی یہ سب پریشان تھے. اتنے میں ابو طالب کا لال آیا. نبی نے اشارہ کر کر کہا ہوا انہو ھذا الامام المبین الذی احصى اللہ تعالی تبارک فیہ علم کل شیء. یہی وہ امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھ دیا. عزیزان گرامی قدر دو چیزیں تھی، ایک کتاب مبین، ایک امام مبین. پروردگار یا کتاب دے دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، یا امام دے دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ادھر بھی سب کچھ ہے، ادھر بھی سب کچھ ہے. تو فرق کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا. علی کا فضائل جاننا ہو، علی کی فضیلت جاننی ہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لینا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. محمد اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. علی کا مرتبہ جاننا ہو تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس پر آیتیں پہلے پیش کر چکا ہوں. اب سنیے قرآن کیا ہے. ایک تحریر ہے، ایک کتاب ہے. بظاہر یہی ہے. چلیں ہم مسلمان ہیں اور پروردگار ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرمائے، لیکن جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے تو ایک تحریر ہے نا، ایک کتاب ہے. اور کون سی کتاب ہے کہ بھائی اس کا چیلنج یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر شے کا ذکر ہے. ہر شے کا ذکر ہے تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں علی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو بتائیے علی کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ کون سی ایسی آیت ہے جہاں علی کا ذکر نہیں ہے؟ بہرحال پھر کبھی موقع ملا تو اس پر آیتیں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اصل میں قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یا یوں کہوں کہ کتاب انہوں نے اپنی طرف سے لینا شروع کر دی. وہ امام مبین کے پاس آئے ہی نہیں. بھئی آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. اب یہ تحریر کیا ہے؟ تحریر اللہ کی پسندیدہ تحریر ہے. اللہ نے کیا تورات کو آسمان سے نازل نہیں فرمایا؟ کیا یہ آسمانی کتاب نہیں ہے تورات؟ کوئی ہے جو کہہ دے کہ نہیں بھائی آسمانی کتاب نہیں ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا اس کا اسلام خطرے میں آ جائے گا. بھائی اس کا یقین یعنی کامل نہیں رہا. بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں بات پہنچا سکوں. کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تورات آسمانی کتاب نہیں ہے، آسمانی تحریر نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. انجیل آسمانی تحریر نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. زبور آسمانی تحریر نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو جب یہ ساری تحریریں آسمانی ہیں، یہ آخری کتاب بھی آسمانی ہے، تو پروردگار صرف اس کتاب کے بارے میں کیوں فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یا ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن ہیں. تو پروردگار وہ پچھلی کتابیں بھی تو نے نازل فرمائی تھیں. ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں اور ان میں تحریف ہوئی؟ آپ کے سامنے موجود ہے، تحریف ہو رہی ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے، وہاں کا عالم، ہر عالم اپنے حساب سے اس کتاب میں تحریف بھی کر رہا ہے اور کتاب موجود بھی ہے. لیکن یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تحریف ہو نہیں سکتی، جس میں قصیدے محمد و آل محمد کے ہوں.
بھائی میرے ساتھ رہنا، جس کتاب میں قصیدے نبی اور آل نبی کے ہوں تو پھر وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ اللہ نے ذمہ داری لے لی، پھر آگے بڑھ کر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے اسے نہیں چھونا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ تباہ ہو جاتے۔ اتنی مضبوط کتاب، اتنی پسندیدہ کتاب، اتنی اچھی تحریر، اور اللہ کو اس سے اتنا پیار کہ فرمایا ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ کو تحریر سے اتنا پیار ہے تو وارث تحریر سے کتنا پیار ہوگا؟ اچھا اب آپ یہاں تک آ گئے، اب مسئلہ تحریر کا بھی نہیں ہے، تحریر سب نے لے لی، سب نے پڑھنا بھی شروع کر دی، بہت سے نے حفظ کرنا شروع کر دی، سینوں میں محفوظ کرنا شروع کر دی، ذہنوں میں محفوظ کرنا شروع کر دی، تحریر تک تو آ گئے، لیکن اب تفسیر کون کرے؟ اب یہ سارے اپنی اپنی تفسیر لے کر بیٹھے، سب کہتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیے کہ دیکھیے وارث تحریر کو اس لیے سمجھنا چھوڑ دیا کہ وارث تحریر کو اگر سمجھنا شروع کر دیا یا وارث تحریر کی ماننا شروع کر دی تو اشیر سے لے کر غدیر تک سب کچھ ماننا پڑے گا۔ اب انہوں نے وارث تحریر کے لیے نئی نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ بھائی نور کی بات ہو رہی ہے، وارث تحریر یعنی نور، نور اور کتاب مبین دونوں ذہن میں رہیں۔ اب انہوں نے اس نور پر طرح طرح کے اعتراض اٹھائے اور طرح طرح کے یہاں تک کہ یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبی کے والدین کافر تھے، یہاں تک تو بات آ گئی، نبی کے والدین کافر تھے، نعوذ باللہ دلیل یہ دیتے کہ بھائی اس وقت تو دین تھا ہی نہیں، جب دین نہیں تھا شریعت تو تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دین اسلام دے کر بھیجا، خاتم تک ہر نبی دین اسلام پر تھا اور آپ کہتے ہیں کہ دین نہیں تھا؟ بھائی اگر دین نہیں تھا اور پھر پچھلا کچھ نہیں تھا تو مجھے یہ بتائیے یہ جو ابھی قربانیاں کر کر بیٹھے ہیں وہ کس کی شریعت ہے؟ آپ کو ابراہیم کی شریعت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سنت ابراہیمی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ تو سنت ابراہیمی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کہیں گے نہیں اچھا میں ایک جملہ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی الفاظ کے استعمال میں انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی عورت کے کردار کا مسئلہ ہو تو وہ عورت اپنے آپ کو بڑا محفوظ رکھتی ہے، کہیں یہ بات باہر نہ نکلے، وہ زمانے سے بڑا ڈرتی ہے، خدا سے ڈرے نہ ڈرے، زمانے سے بہت ڈرتی ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے، کردار میں کوئی مسئلہ ہے، تو جب اس کی بات آشکار ہوتی ہے سنبھال نہیں پاتی تو فوراً محلے کی شریف عورتوں پہ حملہ کرتی ہے، وہ بھی تو ایسی ہے، وہ بھی تو ایسی ہے۔ بس تاریخ اسلام کا بھی کچھ یہی مسئلہ ہے، جب اپنے سنبھالے نہیں گئے تو کہا نبی والے بھی کافر تھے، علی کے بابا بھی کافر تھے۔ اچھا اب یہاں تک آ گئے تو تھوڑا سا تاریخ کا سہارا لیجئے قرآن کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نور ذہن میں رہے، نور کی بات ہو رہی ہے اور کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، فرعون کا زمانہ ہے، اور فرعون وہ جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا مطلب چھوٹے خداؤں کا تو قائل ہے۔ بھائی اگر سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی چھوٹا تو ہوگا جن کا یہ قائل ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وقت کے خدا کے ساتھ دو مسئلے تھے، ایک یہ کہ وقت کے خدا کے گھر پہ اولاد نہیں ہے، اب اگر کوئی اس کے پاس اپنی حاجت لے کے جائے جسے اولاد نہیں ہے، وہ کہہ دے کہ ہمیں اولاد دے دو، تو وہ کیسے دے گا جس کے اپنے گھر میں اولاد نہیں ہے؟ بھائی بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ؟ اچھا اب کیا ہوا، یہ وقت کا خدا ہے، بظاہر خدا ہے، زبردستی کا خدا ہے، ایک وہ خدا ہے جو خداؤں کا خدا ہے، اس کا انتظام کچھ اپنا ہوتا ہے۔ ادھر وقت کے ظاہری زبردستی کے خدا کو نجومیوں نے کہا کہ ان قریب ایک بچہ ایسا آئے گا جو تمہیں بھی ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کو بھی ختم کر دے گا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، بھئی خدا تھا تو اپنا بندوبست کر لیتا نا، نجومیوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ خدا ہے اور گھر پہ اولاد نہیں ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، اب اس نے کیا کیا کہ جتنے بچے تھے چھوٹے چھوٹے سب کو مروا دیا۔ یہ بزرگ جانتے ہیں، میں ان بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، سب بچوں کو مروا دیا، جتنی خواتین حاملہ تھیں
انہیں ان کے بچے ضائع کروا دیے اور کہا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں کوئی بچہ ہو جائے. اتنی سختی ہو گئی کیونکہ فرعون سے نجومیوں نے کہا تھا. بھائی یہ کیسا خدا ہے جسے نجومی سمجھا رہے ہیں. کہا کہ میں نے بندوبست ایسا کر دیا اب کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں. اب جو کسی کو اپنی طرف سے بھیجے، بھائی بات پہنچ رہی ہے، اگر کوئی کسی کو اپنی طرف سے بھیجے تو انتظام کیسا کرے گا. ادھر موسیٰ کی ماں حاملہ ہوئیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کوئی آثار نہیں ہے. ادھر وقت کا خدا بے اولاد، اور خدا نے زوجہ ایسی دی کہ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کہ جنت کی عورتوں کی ان خاص عورتوں میں جو قرار پائیں. بہرحال اختصار کے ساتھ پیش کروں اور آگے نکل جاؤں کہ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو وحی ہوئی. موسیٰ دنیا میں آ گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. پڑھ لیا سب نے، سارے قاریوں نے پڑھ لیا، سارے مدرسے کے طالب علم نے پڑھ لیا، سارے حافظوں نے حفظ کر لیا. کسی نے پوچھا اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آئی. بھائی موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں تھی، بھائی موسیٰ کی ماں رسول تو نہیں تھی. وہاں پر وحی آ جائے تو آپ آیتیں حفظ کر لیتے، اور نبی جسے، محمد جسے اپنی ماں کہیں، ان کے پاس فرشتہ آ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تم اسے پانی میں بہا دو، اور پھر ہم اسے ورادہ الیک، ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے. پلٹا دیں گے، صرف پلٹا نہیں دیں گے، وجعلوہ من المرسلین، اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے اور واپس پلٹا دیں گے. اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اور وہ بھی تو اللہ والی تھیں، نبی کی ماں تھیں جن پر وحی آ رہی ہے، کوئی معمولی عورت تو نہیں ہوں گی. انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. ایک تابوت بنوایا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک تفصیل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو، اور پھر کبھی انشاءاللہ اسی ممبر سے موقع ملا لاہور میں تو عرض کروں گا کہ تابوت سکینہ کیا ہے. بہرحال اس پہ تو آج تک مسئلہ چل رہا ہے. اب تابوت بنا، جس نے بنایا اس کی ایک الگ بحث ہے، وہ بندہ کون تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس طرف بھی نہیں آ رہا ہوں. تابوت بنایا، بچے کو تابوت میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں. ماں نے بیٹے کو، اپنے بچے کو بہا دیا، اور بہن دیکھ رہی ہیں کہ پانی میں بچہ کہاں جا رہا ہے. اس طرف وقت کے خدا کی بیوی جو خود بے اولاد ہے، کہتے ہیں کہ وہ بے اولاد تھی اور پریشان رہتی تھی، اس لیے اپنا وقت گزارنے کے لیے، اپنا ٹائم، ہماری آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، نیل کے کنارے آ کر کنیزوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھیں کہ وقت گزر جائے. بچہ کوئی ہے نہیں، اتنے میں دیکھا کہ کوئی تابوت پانی میں ان کی طرف آ رہا ہے. اللہ کا انتظام دیکھیے، ادھر اس نے سارے بچے مروا دیے، ادھر اللہ نے بچہ بھیج دیا. اب بی بی نے کہا کہ اٹھو دیکھو، کنیز سے کہا کہ اٹھو دیکھو اس پانی کے اندر کیا، اس تابوت کے اندر کیا ہے. اٹھی، تابوت کو قریب کیا، کھول کر دیکھا، کہا بی بی اس کے اندر تو بچہ ہے. وہ عورت جس کے ہاں بچہ نہ ہو اور چلتا ہوا خود ہی بچہ آ جائے، کہا فوراً اٹھاؤ، اٹھا کر ہمیں دو. اس نے تابوت سے بچہ نکالا اور بی بی کے ہاتھ میں دے دیا. بی بی خوشی خوشی، بی بی آسیہ خوشی خوشی محل میں بچے کو لائیں. فرعون کی نگاہ محل پر بچے پر پڑی. ادھر یہ سارے بچے مروا چکا، ساری خواتین کے بچے ضائع کروا چکا. جیسے ہی نگاہ پڑی خادموں سے کہا مارو اس کو. بی بی نے کہا کیسے مارو اور کیوں مارو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ آئے گا جو میری حکومت کو بھی ختم کرے گا اور مجھے بھی ختم کر دے گا. کہا جسے میں ماں بن کے پالوں اور تم باپ بن کے پالو وہ کیسے مارے گا؟ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو مارتی ہے کیا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ محسوس نہ کریں تو. کہنے لگا بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے بچہ لے لیا. پتہ چلا بڑے بڑے فرعون بھی خواتین کی باتوں میں آ جاتے ہیں. بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ کے سامنے تاریخ. اب بچہ لے لیا گود میں. بچے کی فطرت کیا ہے کہ ہمیشہ مٹھی کو بند کرتا ہے. فرعونوں کی اس زمانے میں داڑھی تھوڑی لمبی ہوتی تھی، چوٹیاں بنا دیتے تھے. موسیٰ بچے تھے. ادھر فرعون نے اٹھایا، دیکھوں کہ باپ بننا کیسا لگتا ہے. جیسے ہی اٹھایا، اللہ کے بھیجے ہوئے بچے نے زبردستی کے خدا کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. بھائی پہلا کام موسیٰ کا یہی تھا. اور اس کے بعد بچے کی فطرت ہے کہ بچہ چاہے نور ہو، انسانی جسم میں آ رہا ہے تو انسانی جسم کے تقاضے ہوتے ہیں. بچے نے گریہ کرنا شروع کیا. اب کیا کرے وقت کا خدا.
کہا بھائی بلاؤ خواتین کو، دودھ پلائیں، لاؤ باہر سے کسی عورت کو۔ کہنے لگے سرکار کس کو لے کر آئیں؟ سب کے بچے آپ نے مروا دیے، حمل سب کے آپ نے گروا دیے۔ کہا شہر سے باہر لے کر آؤ۔ بھائی بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ رہیے گا۔ اچھا، کہا شہر سے باہر سے خواتین کو لے کر آؤ۔ اب شہر کے باہر خواتین آئیں، وہ عورتیں جو دودھ پلاتی تھیں، اس زمانے میں یہ تھا کہ کچھ خواتین بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا۔ ادھر ایک خاتون آئیں، بچہ اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، دودھ اس طرف، بچے کا منہ اس طرف۔ اب یہ کیا کریں؟ انہوں نے چھوڑا، ایک اور آئی، اس نے اٹھایا، دودھ اس طرف، بچے کا منہ اس طرف۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، اماں بھائی بہت رو رہا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اب موسیٰ کی شریف ماں نے شرافت کی چادر سر پہ رکھی اور محل کی طرف چلی اور کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دودھ پلاؤں۔ اب فرعون بھی تھک گیا تھا، بھائی میرے ساتھ رہنا، اب فرعون تھک گیا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو اگر اب اس بچے نے تمہارا دودھ نہیں پیا تو پھر ہم تمہارا وہ حال کریں گے۔ کہا آپ اجازت تو دیں، آپ اجازت دیں۔ اب ماں نے جیسے ہی بچے کو اٹھایا، گویا بچہ سمجھ گیا کہ میں صحیح ہاتھوں میں آ گیا ہوں۔ ماں نے دودھ پلایا اور بچے نے دودھ پیا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ آج سے آپ اس محل میں رہیں گی، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے آپ اس محل کے اندر رہیں گی۔ وہ جو بچوں کو مروا رہا تھا، وہ جو بچے ضائع کروا رہا تھا، اس نے ایک عورت کو رکھا کہ آپ یہاں پر رہیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ موسیٰ نے ماں کا دودھ پیا، مسئلہ یہ ہے کہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بھائی بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ دوسری خواتین کا کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ موسیٰ جانتے تھے یہ جتنی عورتیں ہیں کافر ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ موسیٰ نے بچپنے میں بتا دیا کہ نبی کافروں کیا نہیں کھاتے پیتے۔ جب موسیٰ جیسا نبی کسی کافر کیا نہیں کھاتا پیتا تو جو موسیٰ کا آقا بن کر آئے وہ محمد کیسے کسی کافر کے پاس پلے گا؟ یا علی سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں۔ اور یہ صلوات جو ہوتی ہے ایک حدیث، اور اس کے بعد میں آگے نکل جاؤں گا کہ میرے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کیا ہوا؟ انسان اتنا سرکش ہو گیا کہ بس کتاب کی رٹ لگا دی اور نور کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ انسان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ کتاب کو سمجھ سکے۔ کوئی ایک بندہ دکھائیے جو کتاب کا عالم ہو۔ مفسر ہیں الحمدللہ ہیں، علماء ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، ایسا ہی ہے؟ کیا کہنے آپ لوگوں کے کہ آپ کو سورہ حفظ ہے؟ ترجمہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے۔ آگے بڑھیے، یاسین والقرآن الحکیم، ترجمہ یاسین۔ آگے بڑھیے، نون، ترجمہ نون۔ آگے بڑھیے، قاف، ترجمہ کاف۔ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ وہی ہے جو وہ لکھے ہوئے ہیں۔ بھائی عالم کون ہے جو بتائے کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ جب ہر چیز کا ترجمہ ہے، ہر کلمے کا ترجمہ ہے تو حروف مقدمات کا بھی تو کچھ ہوگا۔ انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ بتا سکے۔ جب ان حروف کا ترجمہ نہیں کر سکتا تو کوئی تو ایسا عالم ہو جسے پتا ہو کہ یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ سرکشی کی بات کر رہا تھا کہ نور کے مقابلے میں آ کر انسان کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ بصرے سے ایک عالم چلا اور کہنے لگا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہم صلی علی، گستاخی دیکھیے، کہنے لگا وہ کیا جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، انہیں کیا پتہ، نعوذ باللہ، جو جانتا ہوں وہ میں جانتا ہوں۔ اچھا اب یہ چلا بصرے سے مدینے تک مناظرہ کرنے کے لیے۔ حالت دیکھیے لوگوں کی آپ،
مولا سے مناظرے کے لیے مدینہ پہنچا، اور جیسے ہی مولا کو پتہ چلا یہ مناظرے کے لیے آیا ہے، مولا نے بلا کر کہا جہاں سے آئے ہو، بھائی یہ پیچھے والے بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں میں تو بصرے سے آیا ہوں اور مناظرہ کر کے جاؤں گا۔ اچھا تو مناظرہ تو اس طرح نہیں ہوتا، کرو لوگوں کو جمع اور پھر بیٹھتے ہیں اور پھر بات ہوتی ہے۔ اب لوگ جمع ہوئے، چھٹے امام، فقہ جعفری کو پھیلانے والے، فقہ علوی کو پھیلانے والے، فقہ محمدی کو پھیلانے والے، اب یہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، وہ بھی قرآن کے اوپر بیٹھے لوگ اور امام بیٹھے، یہ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتا، مولا سے کہنے لگا آپ کو کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ کچھ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مولا نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو قدر کے مطابق خلق کیا۔ ترجمہ، ہم نے ہر شے کو اندازے سے بنایا۔ کہنے لگا جی ترجمہ ٹھیک کیا آپ نے۔ مولا سے کہہ رہا ہے ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا۔ اب مولا نے سوال کیا، مولا نے کہا یہ سوال نہیں تھا، سوال اب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اندازے کے مطابق بنایا، جب بنانے والا وہ خود ہے تو اندازے کیوں لگا رہا ہے؟ بھائی اللہ تو خالق ہے نا، جب اسے ہر شے کا پتہ ہے۔ مثال کے طور اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ مارکیٹ سے کچھ لے کر آئے اور آپ نے کہا کہ بھائی کتنا ہے، کسی نے پوچھا کتنا ہے، تقریباً 2 کلو ہوگا، تقریباً 4 کلو ہوگا۔ یہ تقریباً اندازے وہ لگاتا ہے جسے پورا یقین نہ ہو۔ یہ اللہ اندازے سے کیوں بنا رہا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ اب یہ پریشانی تھا، امام نے ایک اور سوال کر دیا، اچھا یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم جو فرما رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان رسولوں سے پوچھو جنہیں تم سے پہلے بھیجا۔ بتاؤ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے؟ بھائی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ اب مولا نے بصرے کے عالم سے پوچھا کہ بتاؤ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے؟ کہنے لگا آیت تو مکی ہے۔ اچھا اگر آیت مدنی ہے تو مکی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہا ہے؟ اے رسول ان رسولوں سے پوچھو جنہیں تم سے پہلے بھیجا۔ اگر یہ آیت مکی ہے، مولا پوچھتے ہیں اگر یہ آیت مکی ہے تو یہ بتاؤ مکے میں کتنے رسول موجود تھے میرے رسول سے پہلے جن سے پوچھنا تھا؟ تو سر کھجا کے کہنے لگا شاید مدنی ہوگی۔ فرمایا کہ اچھا اگر مدنی ہے تو یہ بتاؤ مدینے میں کتنے رسول موجود تھے جن سے پوچھنا تھا؟ اب گھبرا کر کہنے لگا جب آپ کہہ رہے ہیں نہ مکے کی ہے نہ مدینے کی تو آپ ہی بتا دیں کہاں کی ہے۔ فرمایا یہ آیت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ معراج کی آیت ہے۔ جب میرے نبی معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان رسولوں سے پوچھو جنہیں تم سے پہلے بھیجا تھا کس شرط پہ نبوت ملی تھی۔ اب اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں کس وجہ سے نبوت ملی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اوتینا النبوہ بإقرار نبوتک و بإقرار ولایت علی ابن ابی طالب۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہمیں رسالت، آپ کی رسالت کی اقرار کے بعد اور علی کی ولایت کے اقرار کے بعد ملی۔ تو مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، نبی تب تک نبی نہیں بنتا، یا اس طرح کہوں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو نبی نبی نہیں بنتا۔ یہ امتی امتی کیسے بن جائے گا؟ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب یہ انسان نور کے مقابلے میں آ گیا صرف تھوڑی سی کتاب کو جاننے کے بعد، جو بھی اس نے ٹھیک سے نہیں سمجھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ نے نور سے جو چیزیں بنائی ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ انبیاء ائمہ یہ تو نور ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، فرشتے نور ہیں، ٹھیک، یہ اللہ کی نور کی اس میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ پورا سسٹم، پورا سلسلہ نور کا ہے۔ وہاں پہ سال نوری ہیں، وہاں پہ مہینے نوری ہیں، وہاں پہ ڈسٹینس نوری ہے، وہاں پہ ہر شے نور کی ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان، ظاہر کی مثال دیتا ہوں
کہ انسان ہمارے ہاں جب کوئی بہت اچھا ہو جاتا ہے، نیک نمازی ہو جاتا ہے، باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، نظریں جھکا کر چلتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو فرشتہ ہے. کہتے نہیں کہتے بھائی فرشتہ صفت انسان ہے. اچھا فرشتہ ہے، نیک ہے، شریف ہے، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ جب نبی معراج پر گئے، اب یہاں تک آپ آ گئے تو 2 جملے سن لیجئے. نبی جب معراج پر پہنچے، 4تھے آسمان پر پہنچے اور جبرائیل سے کہا جبرائیل علی مجھ سے پہلے، جبرائیل علی مجھ سے پہلے. دیکھا سامنے کرسی پر علی علیہ السلام بیٹھے اور ملائکہ بیٹھے ہوئے ان کے اطراف میں، اور ایک صف بنی ہوئی ہے، ملائکہ بیٹھے ہوئے صرف خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں. علی بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. وہاں بھی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے. جبرائیل سامنے علی بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میرے ساتھ رہیے گا. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو فرشتوں نے کہا پروردگار یہ عبادت صرف زمین والے کریں؟ مالک دو جہاں یہ عبادت صرف زمین والے کریں؟ اور پھر انہوں نے کہا پروردگار علی کو آسمان پہ بلا لے. اب علی آسمان پر کیسے آئیں جب اللہ نے زمین پر کچھ کاموں کے لیے بھیجا ہے؟ بھئی تمہارے ساتھ تو بہت عرصے سے رہ رہے تھے، کچھ زمین والوں کو عبادت کرنے دو. پروردگار ہمیں علی چاہیے تاکہ ہم علی کو دیکھ کر عبادت کریں. پھر اللہ نے ایک فرشتے کو علی کا چہرہ دے دیا، علی کا چہرہ دے دیا، اور یہ سارے بیٹھ کر علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں. یہ اچھا بھلا فرشتہ تھا، اللہ نے اسے علی کا چہرہ دے دیا، یا یوں کہوں اللہ نے اس کی ترقی کر دی. جملہ ذہن میں محفوظ ہے؟ مکمل کروں. اللہ نے اسے ترقی دے دی. ہمارے ہاں انسان جب بہت اچھا بن جاتا ہے، جب انسان کی ترقی ہوتی ہے تو کہتے ہیں فرشتہ بن گیا. انسان کی ترقی ہو تو فرشتہ بنتا ہے، فرشتے کی ترقی ہو تو علی جیسا بنتا ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بس یہاں تک آ گئے تو مسلمان طرح طرح کی باتیں خود ہمارے نبی کے لیے بھی کرتے ہیں. اب معراج کی بات آ گئی تو ایک جملہ کہہ کر آگے نکل جاؤں کہ ایک کتاب پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. وہ کتاب ہم نے پڑھی جس کا نام تھا اعجاز قادری. اس میں بڑے معجزات لکھے ہوئے، کبھی پڑھیے گا آپ لوگ. ان معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ پیغمبر کے لیے آسمان سے سواری آئی کہ نبی معراج پر جائیں. نبی معراج پر جائیں، سواری آسمان سے آئی، پیغمبر کے سامنے آئی. آنے کے بعد سواری اپنی جگہ پہ رک نہیں رہی، ٹھہر نہیں رہی. اب مجھے نہیں پتا اسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ورنہ نہیں، براق تو اس کا نام تھا. وہ جو حالت تھی اس کی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر رہا تھا، جانور آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اردو میں بہت سلیس اردو میں کہتے ہیں کہ جانور بدک گیا. اب وہ اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر رہا. اب نبی کو معراج پر جانا ہے. صدقے جاؤں قربان جاؤں پروردگار، اتنی بڑی سواری بھیجی، انٹرنیشنل سفر کے لیے بھیجی، کوئی اچھی سی سواری بھیج دیتا. بلایا بھی اتنا بڑا مہمان ہے اور سواری تو کوئی اچھی آ جاتی. کہنے لگے بھائی اس میں لکھا ہے، میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، کہ اب سواری ٹھہر نہیں رہی، نبی کو جانا ہے آسمانوں پر، آسمانوں کی سیر کرنی ہے. اتنے میں غوث اعظم ظاہر ہو گئے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میرے ساتھ رہیے گا. اب بات یہاں تک آ گئی، نور کی بات ہو رہی تھی، اب نور کا سفر ہے تو سن لیجئے. سواری بھی نور ہوگی یقیناً. اب وہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے سواری پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا. گویا سواری ٹھہر گئی اور سمجھ گئی کہ کس نے ہاتھ رکھا ہے. کہاں جاؤں مجھے بتائیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. سواری رک گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے رک گئی. اس کے بعد انہوں نے کندھا جھکایا، یا رسول اللہ، یعنی اتنا اونچی سواری تھی کہ انہوں نے کندھا جھکایا. یا رسول اللہ اپنا پیر رکھیے اور سوار ہو جائیے اور چلے جائیے.
انہوں نے ہاتھ رکھا سواری پہ، سواری رکی، کندھا جھکایا، نبی نے پیر رکھا، نبی سوار ہوئے، نبی چلے گئے۔ بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ نے یہ روایت لکھی، نبی کے کئی سو سال بعد پیدا ہونے والے نبی سے پہلے کیسے آئے، اس پہ بھی اعتراض نہیں، آپ نے لکھ دی اور ہم نے پڑھی، اس طرح پڑھی کہ آج ممبر سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ روایت آپ کی، قلم آپ کا، راوی آپ کا، نسخہ آپ کا، کتاب آپ کی، پڑھ ہم رہے ہیں، بیان ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ جیسے ہی نبی نے کندھے پر پیر رکھا وہ پیروں کے پیر بن گئے، پیرانے پیر بن گئے۔ تو ہمیں کہہ لینے دیجئے نا کہ نبی جس کے کندھے پہ پیر رکھے وہ تو پیروں کا پیر بن جائے، جو نبی کے کندھے پہ پیر رکھے میں اسے کیا کہوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ایک بلندتر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا۔ اللہ نے دو چیزیں بھیجی، نور اور کتاب مبین۔ اب کیا ہوا جب اللہ نے بھیجا تو یہ جتنے انبیاء آئے تھے انسان کی ہدایت کے لیے آئے، انسان کو سمجھانے کے لیے آئے، انسان کا وقار بلند کرنے کے لیے آئے اور انسان کو ارتقاء ایولیوشن کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ لیکن جتنے نبی آئے، آپ الفاظ پہ، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ نے کس طرح انہیں بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور کیا کہنے آپ لوگوں کی سماعتوں کے اور کیا کہنے آپ کے قرآن فہمی کے، کہ میں نے ابھی تک یہ دیکھا جتنی آیتیں پڑھی آدھی آپ نے مکمل کر دی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ قرار دے رہا ہوں۔ جاعل کہتے ہیں، جعلہ کہتے ہیں قرار دینے کو۔ اچھا، ایک آیت یہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ادھر کہا جاعل، ادھر کہا جاعلک، لفظ وہی ہے۔ ہم نے تمہیں امام بنا دیا انسانوں کا، ٹھیک، قرار دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا وجعلناہ خلیفتاً فی الارض، ہم نے انہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا۔ پہلے کے لیے جاعلن، پھر جاعلکا، پھر جاعلن، پھر کیا فرمایا؟ وجعلنی۔ لفظ ایک ہی ہے، انبیاء میں گھوم رہا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی بات آئی، انا ارسلنا کا لفظ استعمال ہوا، پھر ایک جگہ پر کہا کہ وبعث، بعثا، جی مکمل کریں، فی ہے، ٹھیک۔ اب اللہ نے جب میرے نبی کو بھیجا تو کیا کہا؟ ارسلنا، وبعث، ان کے لیے جعلا یعنی قرار دیا، ان کے لیے کہ بھیجا، انہیں بنایا۔ بھائی جتنے نبی آئے انہیں بنایا، انہیں بھیجا، تو پتہ چلا نور کو سمجھ کر کتاب کو سمجھنا، وہ جتنے نبی تھے انہیں نبی بنایا، انہیں بھیجا۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پیدا ہو کر نبی بنے، یہ نبی بن کر پیدا ہوئے۔ اب یا علی عزیزو، بات یہاں تک آ گئی ہے، بات نور اور کتاب کی ہو رہی ہے، تو مسلسل نور اور کتاب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان مصنوعی نور میں رہنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے، یہ سارا مصنوعی نور ہے نا، حقیقی نور تو نہیں ہے۔ اتنا عادی ہو گیا مصنوعی نور میں رہنے کا کہ ان سے پوچھیے تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو قبر سے ڈر لگتا ہے، اصل جگہ سے ڈر لگتا ہے۔ اب اس سے فرار ہے نہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، اللہ کی حکومت سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ اور موت تو آپ کو حتیٰ ان کنتم بروجا مشیدہ، یا آپ مضبوط قلعوں میں بھی ہوں تو موت وہاں پر آ جائے گی۔ تو جب سب نے جانا ہے تو ڈرنا کیسا؟ ڈرے وہ، جی کیا کہنے بھائی، ڈرے وہ جس کے امام نہ ہوں، جن کے امام یہاں بھی ساتھ ہوں وہاں بھی ساتھ ہوں، جن کے امام ادھر بھی نور دیں ادھر بھی نور دیں، وہ کیوں ڈرے گا؟ ہاں البتہ انسان ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا دل، بھائی پریشان تو نہیں ہو رہے نا، میرے ساتھ ہے نا؟ بس اس طرح کی گفتگو بھی سن لیں، یہ سب اس کا حصہ ہے، اس موضوع کا، اس عنوان کا۔ انسان کا دل، بھائی آنکھیں نور ہے، دل نور ہے، اس پہ حدیث ہیں اور طویل حدیث، اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ یہ نور ہے، یہ دل نور ہے، اسی لیے دل پہ ہی قرآن اترا ہے۔ اچھا، انسان کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، میرے 5ویں امام فرما رہے ہیں انسان کا دل شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے جب وہ پہلا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ، کالا دھبا، سیاہ دھبا بنتا ہے۔ جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا بن جاتا ہے، جب وہ تیسرا کرتا ہے، کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب بہت مشکل ہو جاتا ہے جب دل سیاہ ہو جائے، مکمل سیاہ ہو جائے، تو پھر کربلا میں آپ کے سامنے امام بھی کھڑا ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ دل سیاہ ہو گیا۔ دل سیاہ کیوں ہوا؟ کہ آپ نے نہ امام مبین کو سمجھا، نہ کتاب مبین کو سمجھا، نہ آپ نے نور کو سمجھا، نہ کتاب کو سمجھا، اب دل سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان کا ایک فریم ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں مختلف فریمز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو مجمع میں بیٹھا ہے وہ ایک الگ فریم میں بات کرے گا، اس کی گفتگو کا انداز الگ ہوگا، اس کا ٹھہراؤ الگ ہوگا، وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہوگا۔ لیکن وہی شخص نکل کر اگر اس مجمع سے نکل کر باہر اپنے دوستوں میں آئے گا، اس کا فریم بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پہ مذاق بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ زبان کا آزادانہ استعمال بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اس فریم سے نکل کر جب اپنے گھر پر آئے گا، اب یہاں پر اس کی روٹین تھوڑی سی چینج ہو جائے گی۔ اب وہاں جو تھوڑا بہت دوستوں کے سامنے عزت کا پاس تھا، اب گھر پہ وہ بھی نہیں رہتا، وہ بالکل عام سا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب اپنے بچوں سے نکل کر بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ بالکل، اب اس کا فریم بالکل واضح ہو جاتا ہے، اب وہ ہے اور اس کی شریک حیات ہے۔ یہاں پر انسان بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ واضح یہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مومن تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا ہے۔ تنہائی اصل انسان ہے، اصل انسان تنہائی والا ہے۔ بھائی بیوی کے سامنے بیٹھا ہے، بہت سی باتیں ہم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، نہیں بتاتے انہیں کہ باہر کیا ہوا، بہت سی باتیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، بہت سی باتیں ہم دوستوں کو نہیں بتاتے، بہت سے گناہ جو آزادی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مجمع سے بھی ڈرتے ہیں، بچوں سے بھی ڈرتے ہیں، دوستوں سے بھی ڈرتے ہیں، بیوی سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بھائی وہ تو تنہائی میں ہمارے ساتھ ہے نا، کچھ اس کا بھی حیا کر لیں، وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ لیکن اب یہ تو ایک عام آدمی کی بات ہو گئی، ایک مسلمان کی بات ہو گئی، ایک مومن کے لیے کیا ہو؟ مولا جو آپ کے دروازے پر آتا ہے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس نے پہلے ہی قسم کھائی ہوئی ہے، فب عزت کا، اس کی عزت کی قسم کھائیے، لاغوینہم اجمعین، سب کو اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ پروردگار راستے پہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ مومن کیا کرے؟ مولا آپ ہی بتائیے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ گناہ کرے گا، سینے پہ نشان بنے گا، دل پہ نشان بنے گا، دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جائے گا۔ مولا ہمارے دل تو سیاہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، تو مولا کوئی حل بتائیے۔ فرمایا انا حدیثنا یحیی القلوب، یہ ہماری مجالس ہی ہیں جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ تو ان مجالس میں آ گئے تو کون خالی ہاتھ جائے گا؟ تبرک لے کے جائیں گے نا۔ ایک جسمانی تبرک ہے جو ہمیں دروازے پہ مل جاتا ہے، ایک روحانی تبرک ہے جو ممبر سے ملتا ہے۔ بس گفتگو یہاں پہ روک رہا ہوں۔ جب یہ روحانی تبرک لے کے جائیں گے اور یہاں سے طے کر کر اٹھیں گے کہ پروردگار بس آج کے بعد تنہائی اصل میں ہوتی نہیں ہے، انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان تنہا ہو جائے، لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، تنہا نہیں ہوتا ہے۔ تنہا کیسے ہوگا؟ کہ جب خدا ہر وقت ساتھ ہے۔ جس نے یہ طے کر لیا کہ میں تنہا ہوں، اس کا مطلب اس کا خدا پہ سے یقین ہٹ گیا، تنہا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اکیلا ان لوگوں سے دور بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں سے مجمع سے دور ہے، یہ تنہائی اس معنی میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ہر وقت ساتھ ہے تو بس عزیزو، یہی اس مجلس کا پیغام بھی ہے کہ جب نور اور کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو نور اور کتاب کے راستے پر چلنا پڑے گا، کیونکہ راستہ بڑا دشوار ہے، یہ راستہ بہت دشوار ہے۔ آج جو رات ہے، سوچئے کہ آج کس کی رات ہے اور انہوں نے کتنے دشوار راستے دیکھے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔
بس چند جملے مصائب کے سن لیجئے اور میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا کہ جب شام غریباں ہو چکی، نہیں پتہ بچی کیسے سوئی، نہیں پتہ بی بی نے پہرا کیسے دیا، یہ تو وہ بچی جانے جو رات بھر سنا پہ بلند بابا کے سر کو دیکھتی رہی، یہ تو وہ بچی جانے جو فرات پہ جا جا کے اپنے چچا کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ تو وہ بچی جانے جس کا اکبر جیسا بھائی مارا گیا۔ اور اب یہ قافلہ کربلا سے نکلے گا، عباس کی سربراہی میں کربلا پہنچا تھا اور بیمار کی سربراہی میں کوفے جا رہا ہے۔ ایسا بیمار کہ جس کا شام غریباں میں بستر کھینچ لیا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توق، مرد تھے برداشت کر لیتے، لیکن وہ غیرت مند کیا کرے جس کے سامنے اس کی ماؤں بہنوں کی چادریں چھین لی گئیں۔ اجرکم علی اللہ، وہ غیرت مند کیا کرے جس کے سامنے چھوٹی بہن کو تمانچے مارے گئے ہوں۔ وہ جوان کیا کرے جس کے بابا کا سر نیزے پر بلند ہو۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو سید سجاد، میرے بیمار امام گردن جھکائے کوفے تک پہنچے۔ کوفے سے شام کا سفر میرے بیمار امام نے گردن جھکا کر کیا۔ اللہ جانے امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن سیدو عزادارو مجھے معاف کرنا، بس جب یہ قافلہ کوفے پہنچا اور شہیدوں کے سر جب کوفے پہنچے تو ایک عورت مسلسل ایک سر کو دیکھ رہی ہے۔ آپ پہنچ گئے نا عزیزو، مسلسل ایک سر کو دیکھ رہی ہے، اور اس ماں نے جب اس عورت کو دیکھا، کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر علی اکبر کا ہے۔ جب ماں نے یہ جواب دیا یہ سر علی اکبر کا ہے، اور تم یہ سر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماں نے سوال کیا۔ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے اس جوان کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو۔ کیسے اس ماں نے دیکھا ہوگا اس جوان کا سر بلند؟ اللہ جانے وہ بیویاں کیسی تھیں۔ عزادارو یہ قافلہ شام کی طرف پہنچا، شام داخل ہونے سے پہلے قافلے کو روک دیا گیا، کہا کہ جی ابھی قافلہ رک جائے کہ شام آمادہ نہیں ہے۔ شام آمادہ کیسے ہوگا؟ جھنڈیاں لہرائی جائیں گی، طبلے بجانے والے بلائے جائیں گے، قد آدم آئینے لگائے جائیں گے، اس کے بعد بیویوں کو وارد شام ہونا ہے۔ اللہ جانے وہ بیویاں جو بابا کے سامنے نہ چلی ہوں وہ شام کے بازار سے کیسے گزری۔ اجرکم علی اللہ، سیدو دو جملے سن لو، ہو گئی مجلس، شام کے دربار سے بیویاں گزری، شام کے بازار سے گزری، اب دربار شام میں داخل ہونا ہے۔ جناب زینب رک گئیں اور کہا سجاد بس، سجاد میرا اکبر مارا گیا، میں خاموش رہی، میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، میں خاموش رہی، میرا عباس مارا گیا، میں خاموش رہی، میرے بھائی کا سر نیزے پہ بلند ہوا، سجاد میں خاموش رہی، میری چادر لوٹ لی گئی، سجاد میں خاموش رہی، میرے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی، سجاد میں خاموش رہی، مجھے بازاروں میں پھرایا گیا، سجاد میں خاموش رہی، اب میں دربار کیسے جاؤں؟ ارے جہاں یزید جیسا فاسق ہو، 700 شرابی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو دو جملے سنو، ہو گئی مجلس۔ اتنے میں جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم میرے قریب آؤ۔ سب سے چھوٹی سکینہ تھی، سکینہ سے کہا سکینہ میرے قریب آؤ، میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ابھی زینب نے ہاتھ اٹھائے، نگاہ بھائی کے سر پر پڑی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب صبر کرو، اللہ کا نام لے کے داخل ہو جاؤ، زینب میری محنت ضائع۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو اجرکم علی اللہ۔ آپ آمادہ ہیں نا آج کی رات گریہ کرنے کے لیے؟ بس ایک روایت سن لیجئے، آپ کا گریہ دیکھ کر روایت پیش کر رہا ہوں۔ زندان شام میں بیبیاں پہنچی، ایک وقت ایسا آیا شب جمعہ تھی، ایک عورت زندان میں داخل ہوئی، داروغہ سے کہا یہ جو اسیر بیٹھے ہیں ان میں سے بڑا کون ہے؟ کہا وہ جو بی بی بیٹھی ہے۔
یہ ان میں سے سب سے بڑی ہے، جا کر اس سے بات کرو۔ یہ گئی جناب زینب کے پاس اور کھانا جا کے رکھ دیا، بی بی یہ کھانا کھا لیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ جناب زینب سمجھ گئیں کہ اس نے ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ کہا بی بی کون ہو اور کیوں کھانا لائی ہو؟ کہا بی بی میں ہر جمعرات کو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ بی بی میں ہر جمعرات کو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ آج مجھے پتا چلا شام میں کچھ لوگ بہت غریب ہیں، بڑے مسکین ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ بی بی میں کھانا لے کر آئی ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ جناب زینب کہنے لگی دعا بتا، دعا سنو گے عزادارو؟ بس یہاں پر مجلس ختم ہو گئی۔ بی بی نے کہا دعا بتا۔ کہنے لگی بی بی میں اصل میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں، اور جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا نے مجھے ایک طبیب کے پاس بھیجا۔ طبیب نے کہا یہ بچی اب نہیں بچے گی، اس کی حالت خراب ہے۔ میرے بابا بڑے پریشان تھے، کسی نے کہا رسول اللہ کے پاس جاؤ، ان سے دعا لے لو، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ بی بی اس وقت میں رسول کے پاس، میرے بابا مجھے لے گئے، رسول کے ساتھ حسین بیٹھے تھے۔ بی بی رسول کے ساتھ حسین بیٹھے تھے، اور رسول نے کہا حسین اس کے لیے دعا کر دے۔ امام حسین نے میرے لیے دعا کی، بی بی میں ٹھیک ہو گئی۔ تب سے ہر جمعرات کو میری ماں غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ بی بی اب میں شام آ گئی ہوں، ہر جمعرات کو میں کھانا کھلاتی ہوں۔ رو کر زینب نے کہا سنو میں بھی مدینے کے رہنے والی ہوں۔ جب یہ سنا نا مدینے کے رہنے والی ہوں، تڑپ کر کہنے لگی بی بی یہ بتائیے میرے آقا حسین کیسے ہیں؟ بی بی آپ نے کہا تھا نا دعا کیا ہے؟ بی بی میں کھانا لائی ہوں، اور دعا یہ ہے آپ ان بچوں کو کھانا کھلا دیں اور دعا کریں کہ میرے حسین کی خیر ہو۔ یہ سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، رو کر کہنے لگی وہ جو سر نیزے پہ بلند ہے وہی تیرا حسین ہے۔ ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، یہ جو بچی